لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام السراجی فی المیراث کا درس الحمدللہ قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس ماں کے حالات اور ماں کے مسائل کے حل کرنے سے وابستہ ہے۔ بعدہ جدہ یعنی جدہ صحیحہ کے حالات اور اس کے مسائل کے بیان میں ہے۔ وَأَمَّا لِلْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ، اصحاب فرائض کے حالات کی تفصیل جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں اللاتی بہنوں کے حالات بیان ہوئے، اس سے پہلے کے سبق میں عینی بہنوں کے حالات بیان ہوئے۔ اب یہاں ماں کے حالات بیان ہونا چاہتے ہیں، تو مصنف کہتے ہیں ماں کے 3 حالات ہیں۔ وَأَمَّا لِلْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ، ماں کے 3 حالات ہیں۔ 3 حالات ہیں۔ نمبر 1، ماں کو ترکہ کا سدس ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا۔ ماں کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا، یہ ماں کی ایک حالت ہے، یعنی ماں ترکہ سے چھٹا حصہ پائے گی۔ اب سوال یہ کہ ترکہ سے ماں کو چھٹا حصہ کس صورت میں ملے گا؟ جواب، یہ حالت ماں کی اس وقت ہے جب کہ میت کی کوئی ولد ہے یعنی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو ایسی صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اسی طریقے سے میت کا پوتا ہے یا پوتی ہے یا دونوں ہیں تو بھی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا نیچے تک۔ اسی طریقے سے پڑ پوتا ہے، پڑ پوتی ہے، سکڑ پوتا ہے، سکڑ پوتی ہے، تو ان تمام صورتوں میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ماں کو چھٹا حصہ کب ملے گا؟ ماں کو چھٹا حصہ کب ملے گا؟ جب کہ میت کا کوئی بیٹا ہے یا کوئی بیٹی ہے یا پوتا ہے یا پوتی ہے نیچے تک۔ نیز ماں کو چھٹا حصہ، ماں کے لیے سدس اس وقت بھی ہے جب کہ میت کے کسی بھی طرح کے 2 بھائی یا بہن ہوں تو بھی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اس بات کی مزید وضاحت یہ ہے کہ میت کی ماں ہے، ساتھ میں کسی طرح کی 2 بہن ہیں، کسی طرح یعنی عینی بہن ہے یا اللاتی بہن ہے یا اخیافی بہن ہے، تو کسی بھی طرح کی اگر 2 بہن ہیں یا 2 بھائی ہے یا 1 بھائی اور 1 بہن ہے، تو ایسی صورت میں بھی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ سدس کی حالت ہوئی کہ ماں کے لیے کیا ہے؟ چھٹا حصہ ہے۔ یہ ایک حالت ہوئی۔ دوسری حالت، ماں کے لیے ثلث کل ہے۔ ثلث کل یعنی کل ترکہ کا 1/3 میت کی چھوڑی ہوئی جائیداد، میت کے چھوڑے ہوئے مال سے ماں کے لیے 1/3 ہے۔ کب؟
کب 1/3 ہے؟ جب کہ میت کی ولد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، پوتا نہیں ہے، پوتی نہیں ہے، نیچے تک۔ اسی طریقے سے کسی بھی طرح کے 2 بھائی یا 2 بہن یا 2 بھائی اور بہن نہیں ہیں تو پھر ماں کے لیے کیا ہے؟ ثلث کل ہے، یعنی کل ترکہ کا 1/3 ہے۔ یہ 2 حالت ہوئی۔ تیسری حالت ماں کی ہے ثلث ما بقیہ کی، یعنی اور یہ بات صرف 2 مسئلے میں ہوگی، یعنی احد الزوجین میاں بیوی میں سے کسی ایک کو اس کا حصہ دے دیے جانے کے بعد جو بچا ہے اس میں سے 1/3 ماں کو ملے گا۔ یہ صرف 2 ہی مسئلے میں ہو سکتا ہے، بہیں طور کہ میت نے اپنے پیچھے شوہر کو چھوڑا تو ایسی صورت میں ماں کے لیے ثلث ما بقیہ ہے، یا میت نے اپنے پیچھے بیوی کو چھوڑا تو ایسی صورت میں ثلث ما بقیہ ہے۔ تو آپ نے سنا کہ ماں کے 3 حالات ہیں، ماں کو یا تو چھٹا حصہ ملے گا، یا ثلث کل ملے گا، یا ثلث ما بقیہ ملے گا، یعنی 3 حالات جو میں آپ کے سامنے رکھا۔ اب ان پر ہم مسئلہ بناتے ہیں اور مسئلہ بنا کر اسے دیکھتے ہیں۔ یہ ہم نے میت کا ایک نشان بنایا۔ میت کا نشان ہوا۔ ابھی ہم ماں میں ہیں، ماں کے 3 حالات۔ نمبر 1 سدس، کب؟ جب کہ میت کی ولد ہے۔ مثال کے طور پہ میت نے اپنے پیچھے ماں کو چھوڑا اور اپنے باپ کو چھوڑا اور بیٹا کو چھوڑا، تو یہاں میت کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ کیونکہ میت کی ولد، میت کا بیٹا موجود ہے، بیٹا کی موجودگی میں ماں کے لیے سدس ہے، تو اس کے لیے سدس ہے، اس کے لیے بھی سدس ہے، اور یہ تو اسبا ہے، تو مسئلہ بن جائے گا 6 سے۔ تو ہم یہاں میت کے نشان کے اوپر میں مسئلہ لکھیں گے۔ اب مسئلے کا مخرج کل بھی بتایا تھا، ایک بار اور بتاؤں آپ کو۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد جس عدد سے اس کے تمام وارثین کو وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد جس عدد سے تمام وارثین کو ان کے حصے بغیر کسر کے دیے جا سکیں، یعنی سالم عدد میں دیے جا سکیں۔ اب یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے میں ایک حصہ سدس ہے، یہ بھی سدس ہے، تو سدس 6 سے آرام سے نکل جائے گا، یہ تو اسبا ہے، اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اب ہم یہ مسئلہ 6 سے بنائیں گے۔ ماں کے لیے سدس 1، باپ کے لیے سدس 1، آپ سن چکے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اللہ رب العزت فرماتا ہے باپ ماں میں سے ہر ایک کے لیے سدس ہے، اگر اس کی کوئی اولاد ہے تو اس کو بھی سدس دیا، اس کو بھی۔ 6 کا چھٹا حصہ 1 ہوتا، 6 کا چھٹا حصہ 1 ہوتا، بچ گیا 4، یہ اسبا کو جائے گا۔ تو اس مسئلے میں آپ نے کیا دیکھا کہ میت کی کوئی اولاد ہے تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ دیکھیے ماں کو چھٹا حصہ 1، 6 کا چھٹا حصہ ہے، یہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ بیٹا کی جگہ اگر بیٹی ہے
तो बेटी के हालात आप पढ़ चुके कि बेटी के लिए निस्फ है, इसके लिए सुदुस है और इसके लिए सुदुस है, जो बचेगा वो भी फ़र्ज़ मात तासीब। तो निस्फ और सुदुस मसला 6 ही से बन जाएगा। 6 का सुदुस 1 माँ को दे दिया, इसको भी 6 का सुदुस 1 छठा हिस्सा दे दिया, इसको निस्फ दिया 3। अब 3 1 4 1 5 1 बच गया। तो बाप के हालात आप पढ़ चुके हैं कि फ़र्ज़ मात तासीब, ये किसके साथ, मैयत की बेटी के साथ। बचा हुआ 1 भी इन्हीं को मिलेगा, यानी बराबर 2 बाप के लिए हुआ। 2 3 5 1 6। तो आपने इस मसले में क्या देखा कि मैयत की बेटी की मौजूदगी में मैयत की माँ को क्या मिला है, सुदुस मिला है। तो हम किस में है, माँ के हालात में है कि माँ को सुदुस कब मिलता है, जब मैयत की कोई औलाद है, बेटा है या बेटी है, तो माँ के लिए सुदुस है। अगर एक बेटी की जगह 2 बेटियां हैं तो औलाद की मौजूदगी में तो सुदुस ही मिलता है, तो भी ये मसला 6 ही से बनेगा। माँ के लिए सुदुस, बाप के लिए सुदुस, और 2 बेटियां हो तो आप पढ़ चुके कि 2 बेटियां हो तो ऐसी सूरत में आप सुन चुके कि 2 बेटियां हो तो ऐसी सूरत में 2 बेटियों के लिए 2 सुलूस होता। 6 का 1 सुलूस 2 होता, तो 2 सुलूस 4 बराबर बढ़ गया। बहरहाल हमारी तवज्जो इन चीज़ों की तरफ नहीं है, अभी इसकी तरफ है कि माँ के लिए कौन सा हिस्सा है, छठा हिस्सा है। कब, जबकि उसकी औलाद हो। यहाँ पर बेटियाँ हैं, मैयत की बेटी की मौजूदगी में माँ को छठा हिस्सा मिला है। अब तो मैयत के पीछे कौन कौन है, मैयत किसको किसको छोड़ करके मरा है, माँ को, बाप को और पोती को। तो आप पढ़ चुके हैं कि पोती 1 है तो उसके लिए निस्फ है, बाप के लिए छठा हिस्सा है और जो बचेगा बेटी और पोती के साथ वो, और माँ के लिए यहाँ सुदुस। क्यों, क्योंकि मैयत की पोती है, तो मैयत की अगर पोती हो तो माँ को छठा हिस्सा मिलता। ये मसला भी 6 से बनेगा। सुदुस इसको दिया, 6 का सुदुस 1 होता, 6 का सुदुस 1 होता है, 6 का निस्फ 3 होता है। तो 3 1 4 1 5 जो बचा हुआ है वो भी बाप को मिलेगा, यानी बाप के लिए कुल 2 हो गया। ये तो आपने देख लिया। एक की जगह अगर 2 बनातुल इब्न है, यानी 2 पोतियां हैं, तो माँ को छठा ही हिस्सा मिलेगा। ये मसला भी 6 से ही बनेगा। इसको सुदुस 1, इसको सुदुस 1 और इसको 2 सुलुस यानी 4। तो माँ को कितना मिल रहा है, सुदुस। क्यों, क्योंकि मैयत की पोतियां हैं और मैयत की पोतियों के साथ माँ को सुदुस मिलता है। मैयत ने अपने पीछे अपनी माँ को छोड़ा है और 2 बहन को छोड़ा है और चचा को छोड़ा है। तो माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। क्यों, क्योंकि बता चुके
کہ मैयत के किसी भी तरह की 2 बहन हो या 2 भाई हो या 1 भाई 1 बहन हो या इससे ज़ायद हो, तो ऐसी सूरत में माँ को सुदुस मिलता है। तो इसके लिए सुदुस है। और 2 बहनों के लिए 2 सुलुस है जो आप पढ़ चुके हैं। असबा है, तो ये मसला भी 6 से ही बनेगा। सुदुस 1 इसको हमने दे दिया और 6 का 2 सुलुस 4 होता है, तो 2 2 4, 1 सुलुस ये 1 सुलुस ये, 2 सुलुस दोनों को मिला करके हो गया। 4 1 5, 1 बचा हुआ असबा को चला जाएगा। अब मैयत ने अपने पीछे छोड़ा है माँ को, 1 बहन को, 1 भाई को। इस सूरत में भी माँ के लिए सुदुस है, क्यों? किसी भी तरह के 2 भाई बहन हो तो सुदुस। और ये बहन भाई के साथ मिल कर करके क्या हो जाएगी? असबा हो जाएगी। तो ये मसला भी 6 से ही बनेगा। 6 का सुदुस, देखिए सुदुस ही माँ को मिल रहा है। बचा हुआ 5 ये दोनों को मुश्तरक आ जाएगा मिल कर करके। क्यों? ये इसके साथ असबा हो गई। तो 5 और 1 6 होता है, 5 1 6 होता है। अब कहिएगा कि ये कैसे बटेगा? तो वो तो तफसील गुजर चुकी कि भाई का हिस्सा बहन के 2 गुना होगा, बहन का हिस्सा भाई के 2 गुना होगा। अब 5 को कैसे बांटेंगे तो ये तो आगे बताया जाएगा, लेकिन अभी मोटे तौर पे बताया कि आप देखें कि 1 भाई बराबर 2 बहन और 1 बहन यहाँ, तो गोया कि 3 हो गई। तो इसको हम ज़र्ब दे देंगे 3 में, तो तसही हो जाएगी 18 से। तो गोया कि अब हमारा मसला 6 की जगह 18 से बन रहा है। अब ये जो हिस्सा पाया है इसको इसमें ज़रब दे देंगे। 1 को 3 में ज़रब दिया 3, 5 को 3 में ज़रब देंगे तो 15, 15 को 5 यहाँ आया, 10 यहाँ आया। अब 10, तो 10 5 15 3 18। अब आप ऐसे समझिए 18 से हमारा गोया के मसला बनाया। इसमें से सुदुस, 18 का सुदुस 3 होता, 3 6 के 18, 15 ये असबा को मिला। और ये 15 जो इन दोनों के दरमियान बटेगा इस तौर पर कि इसका डबल होगा, इसको सिंगल होगा। ये 5 10 का आधा है, 10 5 का 2 गुना है। तो बहरहाल यहाँ पर हमको ये देखना था कि किसी भी तरह के 2 भाई और बहन हैं तो ऐसी सूरत में माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। देखिए माँ को छठा हिस्सा मिला है। मैयत ने अपने पीछे अपनी माँ को छोड़ा और अपने बाप को छोड़ा। तो इस वक्त माँ के लिए है सुलुसे कुल और बाप असबा होगा। सुलुसे कुल क्यों? क्योंकि जिन लोगों का जिक्र हुआ उनमें से कोई नहीं है। छठा कब मिलता है? जबकि बेटा हो या बेटी हो या पोता हो या पोती हो, नीचे तक इसी तरीके से किसी तरह के 2 भाई बहन हो, इनमें से कोई भी नहीं है तो इसको कितना मिलेगा? सुलुसे कुल, यानी कुल तरका का तीसरा हिस्सा। तो इसको सुलुस मिल रहा है। तो इस मसले में सिर्फ एक हिस्सा आया है, इसी हिस्से का अमना मदद सलासा है, तो ये मसला 3 से बनेगा। 3 का 1/3 1 होता है, 1 इसको मिल गया। जो बचा हुआ है वो बाप को असबा। ऐसे ही मैयत ने अपने पीछे माँ को छोड़ा है और चचा को छोड़ा। तो यहाँ माँ को सुलुसे कुल मिलेगा, यानी मसला बनेगा 3 से। कुल जायदाद के 3 हिस्से किए, उसमें से 1/3 1/3, 2 बचा हुआ इसको जाएगा।
इसी तरह मैयत ने अपने पीछे माँ को छोड़ा और भाई को छोड़ा, एक भाई को, दो नहीं एक को, तो भी इसको सुलुस कुल मिलेगा। मसला 3 से बनेगा, 1/3 3 का 1 होता, 2 बचा हुआ असबा के तौर पे इसको मिल जाएगा। आपने देखा सुलुस कुल, ये 2 हालत हुई। तो माँ की 2 हालतें देख चुके। अब तीसरी हालत ये है कि माँ को सुलुस माँ बकिया मिलता, सुलुस माँ बकिया। सुलुस माँ बकिया वो सिर्फ 2 मसला, सिर्फ 2 मसला सुलुस माँ बकिया का मतलब अहदुज़्ज़ौजैन को हिस्सा दिए जाने के बाद जो कुछ बच जाएगा वो माँ को मिलेगा। ये सिर्फ 2 मसले में होगा, दोनों को मैं लिखता हूँ एक के बाद एक। मसलन ज़ौज, मैयत ने अपने शौहर को छोड़ा और अपनी माँ को छोड़ा और बाप को छोड़ा। तो सबसे पहले तो हम जो ज़ौजैन में से कोई एक हो उनको हिस्सा देंगे। ये ज़ौज है। आप ज़ौज के हालात पढ़ चुके कि 2 ही हालत है, या तो निस्फ़ मिलेगा या रुबो मिलेगा। यहाँ ज़ौज को निस्फ़ मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई औलाद नहीं है, कोई औलाद नहीं है, तो इसके लिए निस्फ़ है। और माँ के लिए सुलुस माँ बकिया। इस मसले को हम बना लेंगे 6 से। 6 का निस्फ़ 3 होता है, शौहर को 3, तो बच गया 3। माँ के लिए सुलुस माँ बकिया, जो कुछ बच गया उसका 1/3, तो बचा है 3, 3 का 1/3 1 होता है। और अब असबा होगा, बचा हुआ 2 ले लेगा। तो आप देख रहे हैं कि तीसरी हालत माँ की ये थी कि माँ को सुलुस माँ बकिया, सुलुस माँ बकिया यानी शौहर या बीवी 2 में से कोई एक है, तो पहले उसको उसका हिस्सा दिया जाएगा। हिस्सा दे करके उसको निकाल दिया। अब जो बचा है उसमें से 1/3 माँ के लिए, 6 में से 3 आपने इधर निकाल दिया, बच गया 3, बचा है 3। 3 का 1/3 1 होता, यही सुलुस माँ बकिया हुआ। ज़ौज की जगह ज़ौजा यानी बीवी है, तो भी इस सूरत में सुलुस माँ बकिया है, सुलुस माँ बकिया। बीवी के हालात आप पढ़ चुके हैं कि बीवी क्या पाती है। बीवी के 2 ही हालात हैं, या तो उसे रुबो मिलेगा या सुमुन मिलेगा। औलाद नहीं है तो रुबो, औलाद है तो सुमुन। यहाँ मैयत की कोई औलाद नहीं तो इसको चौथा हिस्सा मिलेगा। तो चलिए 4 से हम मसला बना दिए, और 4 का रुबो 1 होता, 1 हमने इसको दे दिया। अब बच गया 3, 3 बचा हुआ माँ बकिया। सलासा का 1/3 1 होता है, तो 1 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा। ये तो माँ के हालात आपने सुना, और कैसे मसला बनेगा वो मसला लिखकर आपको दिखाया गया। वलिल जद्दा अस्सुदुस लिउम्मिन कानत औ लिअबिन वाहिदतन कानत औ अक्सर इज़ा कुन्न साबितात मुतहाज़ियात फ़िद्दर्जा व यस्कुतन कुल्लुहुन्न बिल वल अबवियात ऐज़न बिल अब व कज़ालिक बिल जद इल्ला उम्मुल अब व इन अलत फ़इन्नहा तरिसु मअल जद लिअन्नहा लैसत मिन क़िबलिही। और जद्दा, जद्दा
عربی زبان میں دادی اور نانی دونوں پر بولا جدہ کا لفظ دونوں پر بولا جاتا ہے، مگر یہ بات واضح کریں کہ جدہ سے مراد جدہ صحیحہ ہے، اور جدہ صحیحہ کی تعریف میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ جدہ صحیحہ وہ جدہ ہے جس کی میت کی طرف نسبت کی جائے تو درمیان میں جد فاسد یعنی نانا کا واسطہ نہ آئے۔ تو جدہ صحیحہ آپ یاد رکھیے، جدہ سے مراد جدہ صحیحہ ہے۔ جدہ صحیحہ وہ جدہ ہے، اب اپنی زبان میں بولوں، جدہ صحیحہ وہ دادی یا نانی ہے جس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں کوئی جد فاسد نانا نہ آئے، چنانچہ جسے ہم دادی کہتے ہیں وہ بھی جدہ صحیحہ ہے، کیونکہ میت سے تعلق جب ہم اس کا رشتہ جوڑتے ہیں تو بیچ میں کوئی نانا نہیں آتا، یعنی اس کا رشتہ نانا کے واسطے سے میت سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نانی یہ بھی جدہ صحیحہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق بھی میت سے نانا کے واسطے سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نانی کی ماں وہ بھی جدہ صحیحہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق بھی میت سے نانا کے واسطے سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دادا کی ماں وہ بھی جدہ صحیحہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق بھی میت سے نانا کے واسطے کے بغیر ہے، درمیان میں کوئی نانا نہیں ہے۔ یہ ہے جدہ صحیحہ کا معنی۔ تو اصحاب فرائض میں جدہ ہے، مگر جدہ ہے کون سی جدہ؟ مطلقاً نہیں، جدہ صحیحہ، یہ اصحاب فرائض میں سے وہ جدہ صحیحہ جس کی تعریف ہم نے کی۔ تو جدہ کے کیا حالات ہیں؟ 2 حالات ہیں بس۔ جدہ کے 2 حالات ہیں، یا تو جدہ کو سدس ملے گا یا جدہ محروم ہوگی۔ جدہ کو یا تو سدس ملے گا تو جدہ کے لیے سدس ہے، جدہ کے لیے سدس ہے، چاہے وہ 1 ہو یا 1 سے زائد ہو، اس کے لیے سدس ہے۔ مگر اس بات کی مزید وضاحت، جدہ کو سدس ملنے کے لیے 2 شرط ہے۔ نمبر 1 صحیحہ ہو، صحیحہ جس کی تعریف میں ابھی کر چکا۔ تو جدہ وارث کب ہوگی؟ جب صحیحہ ہو۔ نمبر 2 جدہ وارث کب ہوگی؟ جب برابر درجے کی ہوگی جدات تب وارث ہوں گی، دور والی قریب والی کی موجودگی میں وارث نہیں ہوگی، چاہے قریب والی پا رہی ہوگی یا نہیں پا رہی ہوگی۔ تو جدہ کے لیے سدس ہے، اور ایک حالت ہوئی، دوسری حالت سقوط کی ہے، محروم ہو جانے کی نہیں پاتی ہے۔ اب جدہ کس کی وجہ سے ساقط ہوتی ہے؟ تو ماں کی وجہ سے جدہ ساقط ہو جاتی، مطلب میت کی ماں ہے اور جدہ ہے تو جدہ ساقط ہو جائے گی۔ مگر جدہ جو میں بول رہا ہوں تو آپ سمجھ چکے کہ جدہ سے مراد، جدہ میں یہاں دادی بھی ہے نانی بھی ہے۔ تو جدہ چاہے دادی ہو تو اس کو باپ کی ابویہ بولیں گے، اور ماں کی طرف سے ہے تو اس کو امویہ بولیں گے۔ تو جدہ چاہے ابویہ ہو یا امویہ ہو، ماں کی وجہ سے ساقط ہو جاتی، کیونکہ ماں ہونے کی حیثیت سے وہ وارث ہو رہی ہے، اور ماں ہونے کی حیثیت سے، اور ماں اور جدہ میں مضبوط ماں ہے، اقرب ماں ہے، تو ماں کی موجودگی میں جدہ ساقط ہو جائے گی۔ تو آپ نے سنا کہ جدہ یہ ساقط ہو جاتی ہے کس کی وجہ سے؟ ماں کی وجہ سے۔ جدہ چاہے ابویہ ہو، باپ کی طرف سے ہو، یا امویہ، ماں کی طرف سے۔ اسی طریقے سے وہ جدہ جو باپ کی جانب سے ہیں، باپ کی جانب سے جسے ہم دادی، پڑدادی، سکڑ دادی کہتے ہیں،
یہ باپ کی جانب سے جو جدہ ہے وہ اس وقت بھی ساکت ہو جاتی ہے جب کہ میت کا باپ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کے واسطے سے جدہ کا تعلق ہے اور واسطہ کی موجودگی میں ذو الواسطہ ساکت ہو جاتی ہے۔ جدہ جد کی وجہ سے بھی ساکت ہو جاتی ہے، جدہ جد کی وجہ سے بھی ساکت ہو جاتی ہے، مگر کون سے جدہ؟ وہ جدہ جو جد کے اوپر ہیں، وہ جدہ جو جد کے برابر درجے میں ہے، سمجھے، وہ جدہ جد کے ساتھ محروم نہیں ہوں گی، کیونکہ اس جدہ کا تعلق میت سے جد کے واسطے سے نہیں ہے بلکہ اپنے بیٹے اور میت کے باپ کے واسطے سے ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ مگر ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ کئی جدات جمع ہوں، اس میں کوئی قریب درجے والی ہو، کوئی دور درجے والی ہو، تو خوب یاد رہے کہ قریب درجے والی جدہ دور درجے والی جدہ کو محروم کر دے گی، خواہ یہ قریب درجے والی جدہ وراثت سے پا رہی ہوگی یا نہیں پا رہی ہوگی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جدہ ایسی ہوتی ہے جس کی قرابت مضبوط ہوتی ہے، یعنی وہ دادی اور نانی دونوں ہوتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ایک جدہ وہ ہے جو دادی اور نانی بھی ہے، یعنی پڑ دادی اور نانی کی ماں پر نانی یعنی پر دادی بھی ہے، پر نانی بھی ہے، اور ایک جدہ وہ ہے جو صرف پر نانی ہے۔ تو ایسی صورت میں سدس تو ان کے لیے برابر درجے کی دونوں ہیں تو سدس ہیں، تو اب سدس ان دونوں کے درمیان برابر بٹے گا، ان دونوں کے برابر بٹے گا، یا یہ کہ فرق کے ساتھ بٹے گا، تو جمہور کے نزدیک برابر بٹے گا۔ البتہ امام ابو یوسف کے نزدیک برابر نہیں بٹے گا، قرابت کے اعتبار سے بٹے گا، یعنی وہ جدہ جو دادی بھی ہے، پر دادی بھی ہے، پر نانی بھی ہے، اور ایک وہ جدہ جو صرف پر نانی ہے، تو اس کو ڈبل قرابت ہے، تو اس کو چھٹے حصے میں کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور 3 حصے میں سے 2 حصہ اس جدہ کو ملے گا جو پر دادی اور پر نانی ایک ساتھ ہے، اور 1 حصہ اس جدہ کو ملے گا جو صرف پر نانی ہے اپنی زبان میں۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، اور جدہ کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ لِأُمٍّ كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ، یہ جدہ ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو۔ ماں کی طرف سے ہو اسے نانی ہم بولتے ہیں، باپ کی طرف سے ہو اسے دادی بولتے ہیں۔ تو جدہ کے لیے سدس ہے، کب؟ واحدتاً کانت او اکثر، یہ جدہ دادی اور نانی ایک ہو یا ایک سے بڑھ کر کے ہو، بہرحال اس کے لیے سدس ہی ہے۔ اذا کن ثابتات، تو جدہ کے لیے سدس ہے، پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ یہ صحیحہ ہوں، صحیحہ جس کی تعریف میں کر چکا ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جدات برابر درجے کی ہوں، وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ، تو یہ ایک حالت ہوئی سدس کی، دوسری حالت سقوط کی، محروم ہونے کی۔ تمام جدات ساکت ہو جاتی ہیں ماں کی وجہ سے۔ تو میت کی ماں ہے اور جدہ ہے، چاہے دادی ہے یا نانی ہے یا دونوں ہیں، تو یہ دادی نانی یہ ماں کی موجودگی میں محروم ہو جائے گی۔ والابویات ایضاً بالاب، اسی طریقے سے وہ جدہ جو اب کی جانب سے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ابویات باپ کی وجہ سے بھی ساکت ہو جائیں گے، کیونکہ اسی کے واسطے سے میت سے اس کا تعلق ہے، تو واسطہ کی موجودگی میں ذو الواسطہ ساکت ہو جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ بِالْجَدِّ، اسی طریقے سے جدہ جد کی وجہ سے بھی ساکت ہو جاتی ہے، مگر ام الاب یعنی دادی یہ دادا کے ساتھ ساکت نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے پڑ دادا کے ساتھ، اسی طریقے سے سکڑ دادا کے ساتھ ساکت نہیں ہوں گی۔ ساکت کون ہوں گی؟
پڑدادی دادا کی وجہ سے ساکت ہو جائے گی، سکڑ دادی پڑدادا کی وجہ سے یہ ساکت ہو جائے گی۔ فَإِنَّهَا تَرِثُ مَعَ الْجَدِّ، کیونکہ یہ دادی دادا کے ساتھ وارث ہوگی، کیونکہ یہ دادی دادا کی جانب سے نہیں ہے۔ بات ہو چکی۔ وَالْقُرْبَى مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ تَحْجُبُ الْبُعْدَ، اور قریب والی جدہ چاہے جس جہت سے ہو، ماں کی طرف سے ہو کہ باپ کی طرف سے ہو، یہ دور والی دادی کو محجوب کر دے گی، محجوب کر دے گی، سمجھیے محروم کر دے گی، ساکت کر دے گی، چاہے وہ جس جہت سے ہو۔ وراثت پا رہی ہوگی قریب درجے والی، یا خود محروم ہوگی، پھر بھی دور والی کو محروم کر دے گی۔ بات ختم ہو چکی۔ اگر جدہ ایک قرابت والی ہے، جیسے کہ وہ پرنانی ہے، اور دوسری 2 قرابت والی یا اس سے زیادہ ہے، جیسے کہ پرنانی ہے اور وہی پردادی بھی ہے، تو سدس ان دونوں کے درمیان امام ابو یوسف کے نزدیک آدھے آدھ بٹے گا، اور امام محمد کے نزدیک سدس کیسے بٹے گا؟ 3 حصے میں کر کے جہاد کے اعتبار سے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی ایسی جدہ ہے جس کو ڈبل قرابت ہے، اور ایک ایسی جدہ ہے جس کو سنگل قرابت ہے، تو بہرحال ان سب کے لیے سدس ہے، مگر وہ سدس ان 2 جدہ کے درمیان کس طریقے سے بٹے گا، کس طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے گا؟ تو امام ابو یوسف کہتے ہیں، جمہور کی بات نہیں، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ بدن کے اعتبار سے آدھا آدھا بٹے گا، اور امام ابو یوسف کہتے ہیں جہاد کے اعتبار سے، یعنی جہاد کے اعتبار سے جسے 2 قرابت ہے اسے 2 گنا، جسے 1 قرابت ہے سنگل، تو اس چھٹے کو 3 حصے میں امام محمد کے یہاں کیا جائے گا۔ 3 حصے میں سے 2 حصہ اس جدہ کو ملے گا جس کو 2 قرابت ہے، اور 1 حصہ اس جدے کو ملے گا جسے 1 قرابت ہے۔ اب 1-2 مسئلہ اس کا ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں، تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ میت نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے دادی کو اور چچا کو۔ ایک دادی ہے تو دادی کے لیے کیا؟ سدس۔ تو یہ مسئلہ 6 سے بنے گا۔ 6 کا سدس 1 ہوتا، دادی کتنا لے گی؟ 1۔ بچا ہوا یہ اسبا کو مل جائے گا۔ اب اگر دادی کے بجائے نانی ہو تو بھی اس کے لیے سدس ہی ہوگا، کیوں؟ یہ بھی جدہ صحیحہ ہے۔ اسی مسئلے میں تو یہ مسئلہ بھی 6 سے بنے گا، سدس اس کو ملے گا، 5 اس کو مل جائے گا۔ اگر نانی ہے اور دادی ہے، دونوں ہے، اور ہے، ایسا ہے، تو بھی ان دونوں کو ملا کر کے سدس ہی ملے گا۔ سدس سے زیادہ ان کا حصہ نہیں ہے جدہ ہونے کے طور پر، دونوں کو ملا کر کے سدس ملے گا، تو یہ مسئلہ 6 سے بنے گا، یعنی 6 حصے میں سے 1 حصہ
इन दोनों के लिए मिल कर के है। जब मिल कर के हो तो उसका हम ये निशान देते हैं कि ये हिस्सा इन दोनों का मिल कर के है, ऐसा निशान देना पड़ता है जोड़ कर। बचा हुआ 5 यहाँ चला जाएगा। अब बराबर बराबर बांटना, फिर कैसे बटेगा? तो ये 2 है तो इसको ज़रब दे दिया 2 में, तसही हो जाएगी 12 से। 1 को 2 में ज़रब दिया 2 तो बराबर बराबर बट गया। 5 को 2 में ज़रब दिया 10 तो यहाँ 10 हो गया। देख लीजिए कि 12 ये सदुस 1 1 2 ये सदुस है 12 का, 2 छके 12। ये तो आपने देख लिया। मैयत ने अपने पीछे छोड़ा दादी को और अपने बाप को, तो यहाँ दादी साकित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक़ इससे इसके वास्ते से है, वास्ता की मौजूदगी में जुलवास्ता साकित, तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये हो गई महरूम। मसला 1 से बनेगा, यानी पूरी जायदाद बाप को जाएगी। लेकिन अगर दादी की जगह नानी है, उम्मुल नानी है, दादी की जगह नानी है, उम्मुल नानी है, तो नानी को सुदुस मिलेगा। नानी को सुदुस मिलेगा। सुदुस मिलने का मतलब ये मसला भी 6 से बनेगा। ये मसला भी 6 से बनेगा। 6 का सुदुस 1, नानी को 1, बचा हुआ 5 इसको जाएगा। तो देखिए नानी मैयत के बाप की वजह से साकित नहीं होती, हाँ दादी इसकी वजह से साकित हो जाती। अगर बाप की जगह माँ है तो ये भी साकित हो जाएगी। मसलन माँ है और चचा है, मैं छोटा करके लिखूं, चचा है, तो ये नानी है और माँ है, तो माँ की वजह से ये साकित हो जाएगी महरूम। पहली फुर्सत में हम इसको महरूम लिख दिया। अब हमारे पास वारिस है माँ और चचा। अभी आपने माँ के हालात देखा कि माँ के लिए इस सूरत में क्या है, सुलुस कुल, तो 3 से मसला बनेगा। 3 का सुलुस 1 होता, बच गया 2, ये होगा। मैयत ने अपने पीछे छोड़ा दादी को और दादा को, दादी को और दादा को, तो दादी को सुदुस मिलेगा। मसला 6 से बनेगा। दादा ये असबा होगा, आपने देख लिया। अच्छा, ये असबा हुआ। दादी की जगह इसने छोड़ा परदादी को, ये परदादी को। तो मैयत ने अपने पीछे किसको छोड़ा? अपने दादा को और परदादी को। तो ये परदादी साकित हो जाएगी, महरूम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक़ इससे इसके वास्ते से, और वास्ता की मौजूदगी में जुलवास्ता क्या हो जाती है? साकित हो जाती है। तो ये हो गई महरूम। पूरी जायदाद यहाँ आएगी, गोया कि मसला 1 से बनेगा।
تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.